ناظرین، کچھ لوگ دوسروں کے ساتھ بہت اچھائی کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ان کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں، پھر بھی انہیں غلط اور برا سمجھا جاتا ہے. لوگ انہیں اچھا نہیں سمجھتے، ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ان کی غیبتیں کرتے ہیں، کیریکٹر ایسیسینیشن کرتے ہیں. اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ اچھائیوں کا صلہ آپ کو برائی کی صورت میں ملتا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد زبیر اور میرے ساتھ موجود ہیں وجیحہ زبیر، اور آج ہم بات کریں گے اسی موضوع پر. تو ناظرین، نیکی کے بعد جب ہمیں برائی ملتی ہے تو ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے، ہم ہرٹ ہوتے ہیں اور پھر ہم اس سے بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں یا خوش دلی سے نہیں ملتے. ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت خوبصورت حدیث ہے. اس کا مفہوم یہ ہے، کسی بھی نیکی کو کمتر نہ سمجھو، چاہے اپنے بھائی سے کشادہ دلی سے ملنا ہی کیوں نہ ہو. یعنی دیکھیں، ہمیں کسی نیکی کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس چیز کی طرف اشارہ فرمایا؟ تم اگر کسی سے مسکرا کے ملتے ہو اللہ کی رضا کے لیے، تم خوش ہو کے ملتے ہو تو یہ نیکی ہے، تمہیں اس کا اجر ملے گا. ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی ہمارے ساتھ غلط کر رہا ہوتا ہے تو ہمارا اس سے بات کرنے کا دل نہیں چاہتا. بالکل ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم نے ساری امیدیں اس شخص سے لگائی ہوتی ہیں. یا تو ہم اس شخص کے سامنے اچھا بننے کے لیے اس کے ساتھ جتنا پیش آ رہے ہوتے ہیں، یا اپنی تعریفیں سننے کے لیے اچھا کر رہے ہوتے ہیں، یا کسی اور کی نگاہ میں، شوہر کی نگاہ میں، سسرال والوں کسی کی بھی نگاہ میں اچھا بننے کے لیے وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے، اگر ہم اپنی تعریفیں سننے کے لیے یا کسی کو خوش کرنے کے لیے عمل کریں گے تو ہماری امیدیں بھی اسی سے وابستہ ہو جائیں گی. اور جب امیدیں پوری نہیں ہوں گی تو افسوس بھی ہوگا، دکھ بھی ہوگا، پھر ہم غیبتیں بھی کرتے ہیں. اسی لیے تو کیا کیا جائے؟ اب اگر آپ کی نیت یہ ہو کہ میں سامنے والے سے خوش اخلاقی سے اس لیے پیش آ رہا ہوں کہ یہ میرے رب نے کہا ہے، اس میں میرے اللہ کی رضا ہے، تو آپ یقین کریں پھر آپ کی ساری امیدیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہوں گی اور یہ نیکی ہوگی. بالکل. ناظرین، جب کوئی میرا دل دکھاتا ہے یا مجھے ناراض کرتا ہے یا مجھے پریشان کرتا ہے تو رزلٹس کیا ہوتا ہے؟ اس کے رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ میں اس سے بات کرنا نہیں چاہتا، میں اس کی شکل دیکھنا نہیں چاہتا. لیکن اگر میں یہ سوچوں کہ میں یہ کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ میرے معاملات ٹھیک کرنا شروع کر دے گا. خرابیاں کہاں ہوتی ہیں؟ کہتے ہیں کہ ایوری پرابلم از کمیونیکیشن پرابلم. مثال کے طور پر ہم دونوں میاں بیوی ہیں، ہم دونوں کی کسی بات پہ اختلاف ہو جاتا ہے، یہ مجھے کچھ کہہ دیتی ہیں یا میں انہیں کچھ کہہ دیتا ہوں اور ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے. اب ہمارا ایک دوسرے سے دل نہیں چاہ رہا بات کرنے کا، ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کا دل نہیں چاہ رہا. لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے رب نے کیا حکم دیا ہے. اللہ نے یہ حکم دیا ہے، اللہ نے ہمیں اس بات کی تلقین کی ہے کہ تم کسی بھی نیکی کو کمتر نہ جانو. خاص طور پہ اس میں اسپیسیفائی کس کو کیا گیا کہ کشادہ دلی سے ملنا چھوڑ دو، یہ نہ کرو، یہ نیکی ہے، یہ تمہیں کرنا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. تو جب آپ اللہ کی رضا کے لیے کام کریں گے تو آپ کی امیدیں اللہ سے ہوں گی. جب آپ اللہ کے لیے کام کریں گے تو آپ کا دل نہیں ٹوٹے گا. مثال کے طور پر یہ مجھ سے اگر مس بہیو کرتی ہیں اور میں سوچتا ہوں کہ چلے صحیح ہے، میں اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیتا ہوں، میں محبت سے بات کرتا ہوں، میں خوش دلی سے بات کرتا ہوں، تو آپ سوچئے میرا دل کتنی جلدی صاف ہو جائے گا. جتنی جلدی میرا دل صاف ہوگا میں اتنی جلدی سکون میں آ جاؤں گا. کیوں؟ کیونکہ مجھے بدلہ لینا ہی نہیں ہے. جب مجھے بدلہ نہیں لینا تو میں سکون میں آ جاؤں گا. کہتے ہیں کہ جو شخص انتقام کے طریقوں پر غور کرتا ہے اس کے زخم ہمیشہ تازہ رہتے ہیں. اسی لیے اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں سب کے ساتھ بہت اچھی طرح سے پیش آتا ہوں لیکن لوگ مجھے برا سمجھتے ہیں، تو پھر آپ کو تکلیف نہیں ہوگی اس بات سے. اور پتہ ہے کہ ٹھیک ہے، جب میں اچھا کر رہا ہوں میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اگر یہ لوگ مجھے اچھا نہیں سمجھ رہے ہیں پھر بھی میری نیت پہ شک کر رہے ہیں تو یہ میرا رب دیکھے گا. نیت کہتے ہیں دلوں کا حال، نیتوں کا حال صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ یہ دیکھیے صرف یہی بات نہیں، زندگی کے ہر معاملے میں جب آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا شروع کر دیں گے نا تو آپ کا اعتماد بڑھنا شروع ہو جائے گا. مطلب آپ سوچیں گے میں کسی بندے کے لیے کر ہی نہیں رہا. بالکل. اتنا طاقتور انسان ہوتا ہے جس کی توقعات اللہ کے علاوہ کسی سے وابستہ نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہمیں کہ قرآن میں فرمایا کہ جو مجھ پہ بھروسہ کرتا ہے، یعنی جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اس کے لیے اللہ کافی ہے. بالکل. اب جس کے لیے اللہ کافی ہو، جس کو یہ احساس ہو جائے کہ میرے لیے اللہ بہت ہے، آپ سوچیں اس کو کسی اور طاقت کی ضرورت ہے؟ صحیح بات ہے. پوری کائنات کی طاقت ہے جس کے اختیار میں، بلکہ ان طاقتوں کو جو پیدا کرنے والا ہے، جب وہ ہمارے ساتھ ہو جائے تو سوچیں ہمارے کانفیڈنس کا کیا عالم ہوگا. بالکل. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے ہمیں ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی چاہیے. اور اگر ہمارا دل دکھا ہوا ہے
تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے معاف کر دینا چاہیے، اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم بھی زندگی میں کتنی غلطیاں کرتے ہیں، ہم سے کتنے گناہ ہو جاتے ہیں، کتنی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ اللہ ہمیں معاف کر دیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ جیسے جیسے آپ دوسروں کو معاف کرنا شروع کر دیں گے، یقین کیجئے اللہ تعالیٰ بہت غیور ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات کبھی بھی نہیں دیکھے گا، مطلب اللہ تعالیٰ کا طرز عمل کیا ہے کہ اگر میں نے لوگوں کو معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ کہے گا یہ بندہ معاف کر سکتا ہے تو کیا میں معاف نہیں کروں گا؟ صحیح بات ہے۔ یعنی ہمیں احادیث اس طرح کی ملتی ہیں کہ جو دوسروں کو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ تم مجھ سے امید نہیں رکھتے کہ تمہیں معاف کروں تو دوسروں کو معاف کر دو۔ تو کوشش ہماری کیا ہونی چاہیے کہ دوسروں کو معاف کریں اور خوش اخلاقی سے ملیں۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو اس حدیث کی روشنی میں اگر صرف ایک خوبی اپنے اندر پیدا کر لیں کہ سب سے آپ خوش اخلاقی سے اور صاف دلی سے ملیں، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں سے مل تو رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے دل صاف نہیں ہوتے ہیں۔ جیسے میں دیکھتی ہوں خواتین کو کہ شادی کو 20-20 سال ہو جاتے ہیں لیکن ان کے دل سے اپنی ساس کی، نندوں کی وہ باتیں نکلتی ہیں جو شادی کے شروع کے دنوں میں ہوئی ہوتی ہیں۔ اچھا اس کے بعد ان کے معاملات اچھے بھی ہو جاتے ہیں، بہت خوشگوار ماحول میں ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ تلخیاں نہیں نکل پاتی ہیں۔ تو دیکھیں یہ تو ہوتی ہے کینہ پروری، یعنی اپنے دل میں کینہ رکھ کے کسی سے ملنا۔ تو کوشش کریں، زبیر نے بھی کہا کہ دوسروں کو معاف کر دیں، جیسے ہم اپنے یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیا جائے، اسی طرح دوسروں کے بھی نیگیٹو رویوں کو معاف کر کے خوش دلی کے ساتھ ملیں ان سے۔ جب آپ خوش دلی سے ملیں گے آپ کو بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ پھر آپ ان کی غیبتیں نہیں کریں گے، بالکل پھر آپ کو ان سے حسد نہیں ہوگا۔ یہ دونوں کام آپ کو بہت نقصان پہنچاتے ہیں۔ حسد کرنے والا اپنی آگ میں خود ہی جلتا رہتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ جب آپ معاف کر دیں گے تو آپ حسد سے بھی نجات پا لیں گے اور آپ لوگوں کی برائیاں بھی نہیں کریں گے، غیبت سے بھی آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ بالکل۔ تو یہ ایک خوبی جو ہے کہنے کو ایک خوبی ہے، لیکن اس سے آپ سوچیں نا، اگر یہ ایک خوبی آپ اپنے اندر پیدا کر لیں اور اس طرح باقی سب لوگ بھی اپنے اندر ایک خوبی پیدا کر لیں تو ہمارا معاشرہ کہاں پہنچ جائے، بالکل اخلاق کے اعلیٰ درجے پہنچ جائے ہمارا معاشرہ۔ تو شروعات جو انسان کو اپنی ذات سے ہی کرنی چاہیے۔ ہم بھی کوشش کریں گے کہ ہم جس سے ملیں خوش اخلاقی اور صاف دلی کے ساتھ ملیں، اور ہم آپ سے بھی یہی امید رکھیں گے کہ آپ بھی اپنے اندر یہ خوبی لازمی پیدا کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔